السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی خان اسٹار۔ میرا نام آصفہ ہے، میری عمر 18 برس ہے۔ میں نے سن رکھا تھا جب میں پیدا ہوئی تھی تو میری اماں مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، انہیں مجھ سے بہت نفرت تھی۔ ہمارے گھر میں مجھ سے ابا ہی محبت کرتے تھے۔ کچھ لوگ مجھے کہتے تھے تمہارے بارے میں ایک بہت بڑا راز ہے جو کسی کو بھی معلوم نہیں، جس دن تمہیں معلوم ہو جائے گا تم کیا کرو گی۔ ان سب کی باتیں مجھے بہت پریشان کر دیتی تھی۔ ایک دن میں نے اماں سے پوچھا ایسا کون سا میرا راز ہے جو مجھے نہیں معلوم۔ اماں نے مجھے ڈانٹ دیا تھا، لیکن جب یہ بات ابا کو معلوم ہوئی تو ابا نے گھر ہی سر پر اٹھا لیا تھا اور کہتے اسے کس نے بتایا ہے کہ اس کا کوئی راز ہے۔ مجھے تو ابا نے خاموش کروا دیا۔ ابا نے کہا تمہارا کوئی راز نہیں ہے۔ میں ابا کی اس قدر لاڈلی تھی کہ وہ میرے آنسو تک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس دن مجھے احساس ہوا تھا، لیکن کوئی تو بات تھی، میری اماں کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ پہلے بھی میں ان کی لاڈلی نہیں تھی، لیکن اب وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ میری بات سن کر انہوں نے مجھے کہا اس وجہ سے میں تم سے بات نہیں کرتی کیونکہ تمہاری وجہ سے میرے شوہر نے مجھ پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابا اتنا آگے جائیں گے، اماں پر ہاتھ بھی اٹھا لیں گے۔ اب تو میں اور بھی پریشان ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ ایک دن میں چھت پر کھڑی ہوئی تھی، میرا بھائی چھت پر آیا اور غصے میں کہنے لگا یہ کون سا وقت ہے چھت پر کھڑے ہونے کا؟ ابا تو ہیں ہی پاگل، مجھے تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کتنی بار منع کیا ہے انہیں تمہیں چھت پر نہ آنے دے، لیکن مجال ہے جو تمہیں اثر ہو۔ ویسے میں سوچتا ہوں اماں جیسے لوگ آج بھی ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ لیکن اس کی ایک ایک بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کہا تھا کہ ابا جیسے لوگ، اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں نے جب ابا کو بتایا تو ابا کو بہت غصہ آیا۔ اس دن ابا نے اسے بھی تھپڑ لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے ابا کی اور اس کی اچھی خاصی لڑائی بھی ہو گئی تھی۔ وہ بار بار ابا کو کہہ رہا تھا وہی لاڈلی ہے آپ کی، ہم گھر سے چلے جاتے ہیں، اسی کو رکھیں اپنے گھر میں، ایسی اولاد سے تو بہتر ہے بندہ بے اولاد ہی ہو۔ بھائی مجھے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، میں روتی ہوئی جانے لگی۔ اچانک سے ابا فرش پر گر گئے۔ میں چلاتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی، مگر میرے بھائی نے مجھے پیچھے سے دھکا دے دیا اور غصے میں کہنے لگے میرے باپ کے پاس مت آنا۔ میرے آنسو نکل آئے۔ کیا بیٹی کا اتنا بھی حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنے باپ کو باپ کہہ سکے؟ نہ جانے کیا مسئلہ تھا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے ابا کے پاس بھی نہ جانے دیا۔ اس کے بعد ابا کا بھی انتقال ہو گیا، جس کے بعد میں بہت دکھی سی رہنے لگی۔ ابا کے جانے کے بعد تو مجھے ایسے لگتا جیسے میں بالکل ہی دکھی ہو گئی ہوں، میری زندگی رک گئی ہے۔ ہر وقت میں روتی رہتی تھی۔ میرے رونے کی وجہ سے اماں تو مجھے اکثر ڈانٹ بھی دیتی تھی۔ میں بہت اداس رہنے لگی تھی، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی بھائی کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت برا تھا۔ جب بھی مجھے دیکھتا تو عجیب سی مسکراہٹ سجا لیتا تھا لبوں پر۔ اب مجھے اس سے بھی ڈر لگنے لگا تھا، نہ جانے وہ کیا سوچ سوچ کر مجھ پر طنزیہ مسکرایا کرتا تھا۔ آج بھائی کا کوئی دوست آیا ہوا تھا تو وہ مجھے کہنے لگا تم چائے لے آؤ گی۔ تو اس سے پہلے تو کبھی میں نے بھائی کے دوست کے سامنے چائے پیش نہیں کی تھی اور نہ ہی میں بھائی کے کسی دوست کے سامنے گئی تھی۔ مجھے بھی غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں نہیں آؤں گی تو بھائی نے مجھے تھپڑ لگا دیا اور غصے میں کہنے لگے جتنا کہا جائے اتنا کیا کرو۔ میں پریشان ہو گئی تھی، نہ جانے بھائی کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔
جب میں چائے لے کر گئی تو وہ میرے منہ کی طرف ہی دیکھتا رہا۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ اس شخص کا میں منہ توڑ دوں۔ وہاں سے اپنے کمرے میں آ کر میں بری طرح سے رونے لگ گئی تھی۔ رونے کی وجہ سے میری آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ میں نے جا کر اماں کو بتایا۔ آج مجھے اماں بھی ایسے ہی لگی جیسے میرے لیے پریشان ہے۔ میں نے اماں کو بتایا۔ اماں بھی بہت پریشان ہو گئی۔ میں کیا کروں؟ اماں نے کچھ نہ کہا اور مجھے کہہ دیا اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرا بھائی میرے کمرے میں آیا اور مجھے کہنے لگا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کی باتوں پر میں نے بھی غصے میں کہا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، چلے جاؤ، تم بہت ہی گھٹیا انسان ہو۔ تو وہ میری بات سن کر کہنے لگا تم نے ابھی میرا گھٹیا پن دیکھا ہی کہاں ہے؟ اگر تمہیں لگ رہا ہے میں گھٹیا ہوں تو پھر سنو، میں پاگل ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ جو ہم دونوں کے درمیان بہن والا رشتہ ہے نا، میں تو وہ بھی ختم کر دوں۔ میں نے غصے میں کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگا کل پتہ چل جائے گا تمہیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں اتنا خوف آنے لگا، مجھے تو کسی بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جا کر اماں کو بتایا کہ بھائی مجھے کیا کہہ کر گیا ہے۔ اماں پریشان ہونے لگی اور کہنے لگی چلی جاؤ۔ ان کی باتوں کی وجہ سے تو میں بہت ڈر گئی تھی۔ اماں سے میں نے کہا میں کہاں چلی جاؤں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہیں بھی چلی جاؤ لیکن یہاں سے بس چلی جاؤ۔ ہماری بات میری بھائی نے سن لی تھی اور غصے میں میرا بازو پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا۔ میں وہاں سے نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ میں کہاں جاتی؟ کل تک اس نے مجھے کچھ کھانے کو بھی نہ دیا۔ میں روتی ہی رہی اکیلی کمرے میں۔ اگلے دن میرا بھائی کمرے میں آیا۔ کافی رات کا وقت تھا۔ مجھ پر تو اس وقت قیامت ٹوٹی جب میرے بھائی نے میرا ہاتھ کسی شخص کے ہاتھ میں پکڑایا۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھتی رہی اور کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ میرے اوپر لال دوپٹہ لے کر باہر آیا۔ میرا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ میرا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کروا دیا گیا۔ میں حیرت سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ آخر بھائی نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا؟ میرے ساتھ کس بات کا بدلہ لے رہا ہے؟ بھائی نے مجھے کہا یہ تمہارا شوہر ہے، جاؤ اس کے ساتھ، اب سے ہم بہن بھائی نہیں ہیں، تم جا سکتی ہو یہاں سے۔ میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ لڑکا مجھے باہر لے کر چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس نے مجھے کہاں لے کر جانا ہے۔ وہ مجھے ایک گھر پہ لے کر گیا۔ میں سارے راستے روتی ہی رہی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ چلتی آئی۔ وہ مجھے کمرے میں لے کر آیا اور صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں باہر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ مجھے کہنے لگا میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو یا پھر جہاں سے جانا چاہتی ہو؟ تمہارے بھائی سے میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر لایا ہوں۔ میں نے اس سے کہا اب میں کہاں جا سکتی ہوں؟ مجھے تو اب بس یہی رہنا ہے اور یہی میرا گھر ہے۔ میں نے آرام سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا وہ تمہارا سگا بھائی نہیں تھا۔ میں نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کیا مطلب ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میرا سگا بھائی نہیں تھا۔ آپ میری بات سن کر وہ کہنے لگا میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کی سکی اماں بھی نہیں ہیں اور نہ ہی وہ آپ کا سگا بھائی ہے۔ یہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا راز ہے۔ آپ کے والدین کو کوئی معلوم نہیں۔ ایک رات تمہارے والد آفس سے واپس گھر آ رہے تھے، سردیوں کی رات تھی۔ اچانک سے انہوں نے گاڑی روکتے ہوئے دیکھا تو پاس ایک بچی پڑی ہوئی رو رہی تھی۔ انہوں نے تمہیں اٹھا لیا۔ ان کا اپنا ایک ہی بیٹا تھا۔ انہیں بیٹیوں کا بہت شوق تھا لیکن ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی سوائے ایک بیٹے کے
تم جیسے ہی ان کو بچی ملی تو وہ اپنے ساتھ گھر لے کر آ گئے تو ان کی بیوی نے کہا وہ بچی کا خیال نہیں رکھے گی، اسے واپس چھوڑ آئیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، یہ میری بیٹی ہوگی اور تم اپنے بیٹے کو سنبھالو، اگر تمہیں اس بچی کو محبت نہیں دو گی تو پھر میں بھی تمہارے بیٹے کو پیار نہیں دوں گا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم صرف اپنے بیٹے کو پالنا، لیکن محبت صرف تمہارے بابا کو تم سے ہی تھی، کسی اور سے تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میں بری طرح رونے لگی۔ اس نے مجھے پیار سے اپنے ساتھ لگایا اور یہ پہلی بار ہوا تھا میرے ابا کے علاوہ کسی نے مجھ سے اتنا پیار کیا تھا۔ وہ میرے آنسو صاف کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ کہنے لگا محبت تھی تم سے، تمہارے بھائی کے پاس جاتا تھا تو تمہیں دیکھتا تھا، اس دن بھی میں تمہارا رشتہ لے کر آیا تھا تمہارے سوتیلے بھائی اور ماں باپ کے پاس، لیکن میرے اپنے ماں باپ تو پاس تھے نہیں، اسی لیے مجھے خود ہی آنا پڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے اس سے کہا میں ہوں نا آپ کی۔ وہ میری بات پر مسکرا دیا اور اس نے مجھے پیار سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تو کیسی لگی آج کی سٹوری؟ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں۔ شکریہ۔